ایک سلطان یحییٰ نام کا بادشاہ گزرا ہے. عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, کچھ کو شوق ہوتا ہے کوئی روٹی کھا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا, کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر بندہ چلا جائے تو پتیلی پہ ڈھکنا دے لیتے ہیں. اپنا اپنا فرق ہے نا جی, ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے. منت کرتے ہیں کسی کی. مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سعدی کی, قرضے لے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے. ایک دن سارے مقروض کٹھے ہو گئے, کہنے لگے بابے پیسے دے. بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں, مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں نے کھوایا کچھ نہیں, مجھے پریشانی لگی. ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا, وہ کھیل مرندہ نہیں بیچتے بچے, وہ بیچ رہا تھا تو آ گیا, کہنے لگا لینی ہے. تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری. بچہ بھی راضی ہو گیا کہ سارا اکٹھا ہی گاہک مل گیا ہے. سارا جب کھلا دیا کہنے لگا پیسے. تو شیخ سعدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جا, یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے ہیں, بیٹھ جا, ان کے پیسے انہیں ملیں گے تو تجھے بھی. تو بچہ رو پڑا, رویا, کہنے لگا میں تو یتیم ہوں, 4 بہنیں چھوڑ کے آیا, اماں کی دوائی بھی لے کے جانی, مجھے تو پیسے چاہیے. بچہ رویا تو شیخ سعدی کا ایک مرید آیا, اس نے لا کے نظر پیش کی, کہ حضور یہ نذرانہ ہے. 400 دینار لایا. تو حضرت سعدی نے سب کو دیے, بچے کو بھی دیے, سب لوگ چلے گئے. تو ان قرض لینے والوں میں سے ایک بندہ سمجھدار تھا, حضرت سعدی کے پاس آ کے کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی, ہم برسوں سے لینے آ رہے تھے مل نہیں رہے تھے, کتنے مہینوں سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہے تھے, آج فٹافٹ مل گئے. تو شیخ سعدی بزرگ تھے نا, تو بزرگوں والی بات کر گئے, کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا, پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے. رونے والا عاشق دا کم رونا توڑا, اے بنا رویو نہیں منظوری, بنا رویو نہیں منظوری, تے بنا رویو نہیں منظوری. عاشق سدا ہی ہوندا رہندا, پاویں وصل ہوے تے پاواں دوری. کا رونے والا ایک آ گیا تو سب کا کام بن گیا. تو کچھ لوگوں کا شوق ہوتا, بادشاہ کو سلطان یحییٰ عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا, شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا, بڑا شوقین تھا, بڑا بانٹتا تھا. اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا, تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس نے لینا ہے, تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے. ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا. کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے شرفیاں دے دی, کسی کو سونا دے دیا, کسی کو چاندی دے دی. ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے, کوئی ضرورت نہیں, کونے میں بیٹھے. آپ یقین کریں, آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں, دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی. اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگیں. مزاج ہے قوم, کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے, کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے. اور آپ چپ کر جائے, خاموش ہو جائے, یہ بھی بڑی مصیبت ہے. کہ پیار کر لے تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے, کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے, کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی ہے. وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی. جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی. سلطان یحییٰ کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی دے, سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں, بادشاہ ہے. یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے. کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی, اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ علمان والحفیظ. بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں, پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں. تو جب اس نے کہا شرفیاں, سونے, ہیرے, جواہرات, تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے. لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے, سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے, نالے کی لگے شہر بمول دے نال, اسی اپنی بال کے سیکنے, سانو کی لگے کسے اور دے نال. اور اقبال نے اس کی تشریح کی. اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا گو تند و تیز ہے, تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے. ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ, فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے لحاظ دے لی, لالچ سے دور کر لیا, وہ کسی کی پرواہ, وہ اپنا چراغ جلاتا ہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو, سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. وہ پاپا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ. بابے کو بلایا, کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ, پر تجھ سے نہیں چاہیے. کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا, بغیر حساب دیتا ہے, اس سے چاہیے. کہنے لگا نہیں, دروازہ کھلا ہے, تو بھی لے لے. بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اکڑ تھی, تکبر تھا. کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا, تو سوال کر. تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا, ہوتے نا فقیروں کے پاس مانگ, لکڑی کا کالا پیالہ, تو کہا لو دے دو کچھ. اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیوں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی. اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی.
पर पता नहीं वो किधर गई सारी अशरफियाँ। दूसरी मुट्ठी डाली तो फिर कर कर की आवाज आई, पर अशरफियाँ किधर गई कोई पता नहीं चला। तीसरी, चौथी, पांचवी, बाबे का प्याला खाली का खाली, 2 दफा भी, 4 दफा भी। ये बादशाह लोग जिद्दी होते हैं, मानते नहीं जल्दी, क्योंकि किसी ने बता दिया होता है ना सारा कुछ तुम ही हो, अड़ जाते। हाँ हाँ, जो जिस मनसब पे भी बादशाह होता है अड़ जाता है। उसने कहा मैं भी जिद्दी हूँ, प्याला भर के छोड़ना है। एक बोरी मंगा ली, दूसरी मंगा ली, तीसरी मंगा ली। बाबा खुश है, मुतमईन है, चलो डालो, तुमने कहा था मिलेगी। अब वो मुट्ठी डालता, कभी अशरफियाँ, कभी हीरे, कभी चांदी, पर पता नहीं किधर जाती। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता बैक होने लग गया। वजीर कहने लगा बादशाह पीछे से बोरियां खत्म हो गई है, अब नई मंगाने लगेगी, पीछे कोई चीज भी नहीं, खत्म हो गया सारा कुछ। इंसान किसी को क्या दे सकता है? क्या हाँ वो इंसान बड़ा नवाजते हैं जिनके पास खजाने भी अल्लाह के दिए हुए होते हैं, वो नवाजते लोगों, वो नवाजते। क्या तू क्या दे सकता है? बादशाह जब तंग आ गया ना बादशाह, तो घोड़े से नीचे उतर आया और बाबे के पैरों में बैठ के कहने लगा बाबा ये प्याला है किस बला का नाम? नीचे कौन सा कुआं है कि जो कुआं जो नीचे गिराता ही जाता है और जो भरता ही नहीं है? तो अब बादशाह का हाथ रुका तो बाबे ने प्याला छोड़ दिया, बड़ा कीमती लफ्ज का। बाबा कहने लगा बादशाह ये इंसानी ख्वाहिशात का प्याला है, ये इंसान की ख्वाहिशों का प्याला है, ये लालच का प्याला है, ये कभी भर सकता। इंसान कभी कहता है या अल्लाह अपना मकान दे दे, बड़ा राजी हो, उसे अपना मिल जाता है, फिर कहता है नहीं सोसाइटी में होना चाहिए। फिर सोसाइटी में अल्लाह देता है तो कहता है 5 मरले का छोटा है। इसके नफ्स का प्याला कभी भरता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उस ख्वाहिश के पीछे ना लगना जो तुम्हें नई ख्वाहिश में डाल दे। वो नहीं समझ आई बात किया, बड़ी बात कर दी हुजूर ने एक जुमले। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे ना लगना जो तुम्हें एक नई ख्वाहिश में डाल दे, उसके पीछे ना लगना। और फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे ना लगना जो तुम्हें बेजा ख्वाहिशों के पीछे लगा दे। लोगों के लल्ले तलल्ले, परेशानियां, आजमाइशें, लालच, हवस, वो परेशानी वो इतनी ओढ़ ली है लोगों ने कि दिलों से तकवा, रूहानियत, इबादत, दर्द, ज़ौक, शौक खत्म हो गए। दुनिया ही दुनिया बची है, दौलत ही दौलत बची, बाकी हर चीज को नफ्स का सांप दस गया। मुहद्दिस इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे शहर का एक मालदार शख्स था तो एक बड़ी नागन खरीद के लाया। नागन सोने का अंडा देती थी नागन, और अंडा सोने का अंडा देती थी। उसके बाल बच्चों ने भी, एक ही बेटा था, बीवी थी, उन्होंने कहा अब्बा ये नागन है, इसका काम दसना है, तो तू ख्याल कर। क्या कहा था हज़रत सुल्तान बाहू ने? खारे खूह कदी मिठे नहीं थींदे, भावें सै मना गुड़ पाइए ते सप्पां दे पुत कदी निथ नहीं थींदे, भावें चूलियां दूध पियाइए, इसकी फितरत में डसना है। तो ये डसेगी, बात खत्म हो गई। का नहीं, सोने का अंडा देती है। रख लिया घर में। बकरी रखी हुई थी, पालतू बकरी, बकरी को नागन ने डस लिया, बकरी तड़क के मर गई। बीवी और बेटा कहने लगे ख्याल कर, बकरी को डस लिया ना उसने कहा बकरी कितने की? कहा 6 दिनार की। सोने का अंडा कितने का? 50,000 दिनार का। तो कहने लगा छोड़ो, अंडा तो मिल रहा है ना, अगरचे नागन है, अंडा तो आ रहा है। कुछ दिनों के बाद घर में घोड़ा रखा था, घोड़े को डस लिया, तड़प के मरा घोड़ा। उसको फिर समझाया बीवी और बेटे ने कि बस कर दे, ये नागन है, ये डसेगी। उसने कहा घोड़ा कितने का? कहा 20 दिनार का। तो अंडा कितने का? 50,000 दिनार का। तो छोड़ो, घोड़ा मरने तो नया ले आएंगे। अल्लाहु अकबर। एक नौकर घर में रखा था जानवरों को चारा डालने को। अचानक उसने चारा जो उठाया तो अंदर वो नागन बैठी थी। उसने हाथ पे डसा, गरीब ने चीखे मारी, चीखे, पर गरीबों की चीखें लोगों को सुनाई नहीं ना देती। गरीबों की चीखें लोग दरवाजे बंद कर लेते। लोगों ने इसलिए काले शीशे लगाए हैं कारों को कि गरीबों की चीखें ना दिखाई दे ना सुनाई दे। नागन में डसा, चीखने लगा नौकर, लेकिन गरीब का खून भी सस्ता होता है ना, उसका सारा वजूद जहर से फट गया। लेकिन मालिक को तरस न आया, कहने लगा नया मुलाजम आ जाएगा। अब बीवी और बेटे ने पैरों में बैठ के समझाया कि बस कर दे, इसको छोड़ दे कहीं या मार डाल, ये नागन है। उसने कहा पागल हो गए हो, अभी सोने का अंडा देखा है? सोने का अंडा देती है। वक्त गुजरने लगा, चंद महीने सुकून के गुजरे, लोग बात भूल गए। एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से माँ के रोने की आवाज आई, और जब अम्मा चीखी, खामन दौड़ा तो कहने लगी ले तेरे सोने के अंडे बच गए।
और वो देख मेरे बेटे को 10 के बिस्तर से उतर गई है। वो देख मेरा इकलौता बेटा। अभी बेटे को उठा के तबीब के पास ले जाने ही लगे थे, वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा था कि जनाब इजराइल पहले तशरीफ ले आई। अब जब वापस आया, बेटे का जनाजा बड़ा मुश्किल है बाप के लिए उठाना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। रोने लगा, चीखने लगा। एक बेटा वो भी पर्दा कर गया। जनाजा उठा, लोग उसको दफन करने के लिए निकले तो माँ ने भी सारा सामान समेटा। माँ ने भी वापस आके कहने लगा, तू कहाँ जा रही है? कहने लगी, इस वेड़े में, इस सहन में मेरे बेटे की मौत हुई। यहाँ सोने के अंडे बचे पर मेरा बेटा नहीं बचा। मैंने उस आंगन को क्या करना है? इसमें सोना तो पड़ा हो पर बेटा माँ पुकारने वाला हो ही कोई ना। मेरी तो सारी आरज़ुएं उजड़ गई। तेरे लालच ने हर चीज तबाह कर दी। कहने लगा, मैं इसे मार डालूंगा, निकाल दूंगा। कब क्या फायदा? तो खत्म हो गई बात। बेकदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूँ। दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्ते दे गल टल्ली हूँ। अब क्या फायदा? बीबी निकली तो शख्स चौक में आया, डंडा लिया, नागन को मारा। और इब्न जौजी फरमाते हैं वो पागलों की जिंदगी बसर करता था। उसके दाएं बाएं सोने के अंडों का ढेर लगा होता था। और वो लोगों को क्या करता था, मेरे जैसे लालची न बनना। मेरे पास ना बीवी बची, ना बच्चे बचे, ना घर बचा, ना कोई वफादार बचा। हज़रत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे। ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन। बू अली सीना साइंसदान है बहुत बड़ा, वो हजरत अबुल हसन खरकानी का मुरीद था। तो जो है मेरी बात पर, साइंसदान बैद था। और महमूद गजनवी वाली हिंदुस्तान, वो भी हजरत सैयदना अबुल हसन खरकानी की बैद था। इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को। जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के, अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे, तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? एक फतह का। हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे, तो मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे देनी। ये तूने क्या दुआ मांगी है? पर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। ये क्या बात कर दी? एक फतह। बहरहाल बहुत बड़े बाबा जी थे, लेकिन उनकी ज़ौजा बड़ी सख्त मिजाज थी, सख्त डटी औरत। एक बंदा ना 3 महीने का सफर करके उनसे मिलने आया, दरवाजे पे दस्तक दी। अम्मा जी अंदर से बोली, कौन है दरवाजे पे? वो पहली झिड़की पे डर गया। इतनी सख्त बात, कौन है? कहा जी मैं हजरत का अकीदतमंद हूं, दूर से मिलने आया हूं। तो अम्मा कहने लगी, तू भी फारग है जिस तरह वो हर काम से फारग है, कोई काम नहीं तुझे भी? तो मेरे दिन में तो घरौंदा था, बहुत बड़ा जाविया, बड़ा मैंने स्केच बनाया हुआ था दरवेश का। तो यहाँ क्या माहौल है? बिल्कुल ही बदला हुआ, जिस बंदे का घर ही हाल कोई नहीं, वो बाहर क्या होगा? फरमाते अम्मा ने सख्त जुमले कहे। मैंने कहा है कहाँ? तो कहने लगी वो जंगल में बैठा होगा 10-15 मुरीद लेके, अल्लाह अल्लाह हो रही होगी, तू भी चला जा और दरवाजा ना दोबारा खटखटा रहा। कहता मैं बड़े नाराज परेशान हुआ कि यार ये क्या मंजर है, इतनी सख्त माहौल घर के अंदर हजरत के, और मैं 3 महीने का सफर। चलो वो पीरी मुरीदी वाला तो मेरा ज़हन बदल गया सारा ही, लेकिन मैंने कहा चलो आया हूँ तो ज़ियारत तो कर लो। कहते मैंने जंगल की तरफ मुंह किया तो हजरत अबुल हसन शेर पे बैठे थे और शेर उन्हें घर छोड़ने आ रहा था, शेर पे। फरमाते मेरे अंदर फिर बदगुमानी आई। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा देखो बाबा जी से बीवी तो काबू आती नहीं और शेर पे सवारी की हुई है। हुजूर का फरमान है तिरमिजी में, फरमाया इत्तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देखता है। कहते हैं हजरत मेरे दिल की बात जान गए और सलाम के बाद फौरन पता क्या कहा, तवज्जो है मेरी बात पर? फरमाने लगे, ओ मेरे भाई, मेरी बीवी पर्दे की बड़ी साफ है, बिस्तर की बड़ी साफ है, वो खाना मुझे वक्त पे देती है, मेरा ख्याल करती है, जुबान की तल्ख है। कई दफ़ा खुद भी उसे परेशानी होती है कि मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ, मैंने अगर छोड़ दी ना उसे कोई नहीं रखेगा, बेचारी रुसवा हो जाएगी, आखिर मेरे बच्चों की माँ है। और फिर हज़रत अबुल हसन ने जुमला कहा तो वो शख्स कहता है मैं चीखे मार के रोया। फरमाने लगे ये जो मैं शेर पे बैठा हूँ ये वजीफों की वजह से नहीं बैठा, चिल्लों की वजह से नहीं बैठा, ये बीवी की वजह से बैठा हूँ। फरमाने लगे मैं उस बद जुबान से हुस्ने सलूक करता हूँ, अल्लाह ने ये बेजुबान मखलूक मेरी फरमा बरदार बना दी। ओ भाई किस तरह करके निज़ाम जिंदगी चलेगा? मेरा ये उन्वान नहीं, वरना मैं इस पर बड़ी बातें कर सकता हूँ, उन्वान नहीं। हालांकि हर एक मौजू की आजकल जरूरत है, हर इस्लाही मौजू की जरूरत है, पर मैं इधर जाता नहीं। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मेरे शौहर हजरत अबू सलमा बड़े शफीक, बड़े मेहरबान आदमी, मदीने में इतना शौहर प्यार करने वाला दूसरा था ही कोई नहीं जितने मेरे शौहर थे। कहते मस्जिद नबी में जब होते ना तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो बात भी सुनते मुझे घर आके बताते,
آپ بھی بتایا کریں گھر جا کے. ہم اپنی مرضی کی باتیں گھر جا کے بتاتے ہیں کہ آج خطیب صاحب نے کہا ہے کہ اگر سجدہ کسی اور کو جائز ہوتا تو خامن کو ہوتا. یہ روز سناتے ہیں حدیث. تو بھی کہہ دیتی ہے ٹھیک ہے میں نے بھی حدیث سنی ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہتر وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو. میں نے بھی سنی ہے حدیث. اس نے بھی پھر اس طرح کی یاد کر لی ہے. حالانکہ یہ حدیثیں بیٹیوں کو سنانی چاہیے, بہنوں کو سنانی چاہیے. وہ ہمارے منہ سے سنیں گی تو اثر قبول کریں گے, ورنہ تو دوسرا زاویہ ہوتا ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہے بڑا ہی پیار کرتے, جو بات سنتے نا مجھے آ کے سناتے. ایک دن آئے تو کہنے لگے لے ام سلمہ آج تو میں تحفہ لایا ہوں تیرے لیے. میں نے کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے آج نبی کریم نے فرمایا جس بندے پر کوئی مصیبت آئے وہ پڑھا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھے تو نبی پاک نے فرمایا اللہ نے جو چیز لی ہوگی نا اس سے بہتر چیز اسے عطا کر دے. آپ سمجھتے ہیں یہ صرف فوتگی پر پڑھنا چاہیے, حالانکہ چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر بھی پڑھنا چاہیے. اللہ جو چیز لے گا اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. جناب ام سلمہ کہتی ہے میرا حضور کی ہر حدیث پر اتنا ایمان تھا, اتنا کہ جیسے اپنے زندہ ہونے پر ایمان ہے. فرماتے ہیں میں نے وہ وظیفہ پڑھ لیا, جب بھی کوئی مشکل آتی میں اس کو پڑھتی, جب بھی کوئی مشکل آتی میں پڑھتی, مجھے اللہ بہتر چیز عطا کرتا. فرماتی ہیں میرے اوپر ایسی مصیبت آئی جو میں نے کبھی سوچی نہیں تھی. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا, میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن فرماتی ہیں اب یقین بھی کامل تھا, یہ بخاری میں ہے, یقین بھی کامل تھا, پر سوچتی تھی ابو سلمہ سے زیادہ مہربان شوہر کیسے ملے گا. ایمان بھی پکا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر چیز دے گا, پر اس سے بہتر میرے خاندان اور قبیلے میں دوسرا ہے ہی نہیں. فرماتی ہے کئی دن ساری عدت اسی پریشانی میں گزر گئی کہ میرا تو ایمان پکا ہے کہ اللہ بہتر چیز دے گا, تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے. کہتی عدت گزری تو پھر مجھے پتا چلا کہ مصطفیٰ کے ہر فرمان میں حقیقت ہے. خود نبی کریم نے فرمایا کہ ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. فرماتی ہے میں رو پڑی, میں نے کہا میں تو کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا, رب نے مجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دی. شرط تو یہ ہے کہ میرا تیرا ایمان, تیرا میرا ایمان. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے جا رہے تھے تو طوفان آ گیا, کشتی ہچکولے کھانے لگی, لوگ سارے تسبیح پڑھنے لگے. آپ تو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے درود و سلام, وہ تسبیح پڑھ رہے. اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے بابا جی دعا کرا دیں. آپ فرمانے لگے ذکر فکر کرو پر انشاءاللہ تعالیٰ یہ دریا یہ کشتی ڈوبے گی نہیں, یہ کنارے تک جائے گی. وہ کہنے لگے بابا میں آپ سے کہا دعا کرا دیں اجتماعی, تو آپ کرامت سنا رہے, دعا کر دیں. فرمایا کہہ دیا نا نہیں ڈوبے گی. اب لوگ تھوڑے سے ناراض ہوئے, تھوڑی دیر گزری تو طوفان واقعی تھم گیا. اب وہ لوگ آہستہ آہستہ پریشان ہونے لگے. اعلیٰ حضرت کے قریب جا کہنے لگے حضور بے ادبی ہو گئی, پر بتائیں آپ کو کیسے پتا تھا نہیں ڈوبے گی. فرمایا اپنی بات پہ نہیں, مصطفیٰ کی حدیث پر اعتبار ہے. حضور نے دعا بتائی ہے سواری پہ بیٹھو تو پڑھ لو, میں نے پڑھ لی تھی. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک نے کہا حادثہ نہیں ہوگا, تو پھر چاند تو ٹوٹ سکتا ہے, سورج تو گر سکتا ہے, پر مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. مسئلہ تو یہ ہے کہ یہاں ایمان کی وہ کمزوری. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی, مدینہ طیبہ آ گئی, تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان, ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا, وہیں رہنے لگی. اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا, وہ بھی بڑا عجیب دن تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے, وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا, جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا, میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی. کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی, نوکرانی تھی, اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا. اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے, کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے. وہ بچی پہنتی تھی تو کہتی ہوں بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار, تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا, یہ بخاری میں موجود ہے, گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے, تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی. گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ. کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا, بڑی تکلیف تھی, حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی, میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی. میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا, ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی, ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا. پولیس والوں سے اتنی مار پڑوائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا.
اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا. پھر اس کا انتقال ہو گیا. اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں, کان میں. تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے, تمہارا زور چلتا تھا نا, تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جس نہ ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی. تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کارروائی کی. اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی. یہ کمزور تھا نا, کچھ کر نہیں سکا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سن لو, اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا. وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا, مجھے تکلیف دی. میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے, پر وہ نہیں مان رہے تھے. اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی, اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا, مجھے تکلیف دے رہے تھے, رسوا کر رہے تھے, تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی. میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی, میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے. کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی, اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا, وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے, وہ میری بے گناہی جان گئے. لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا. مجھے سمجھ آ گئی کہ جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا, اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا, وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا, پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا, وہ تنہا نہیں چھوڑتا. میرے عزیز دوستو, آج پیر اجمل رضا قادری صاحب کا یہ بیان ہماری روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. بادشاہ یحییٰ اور اس فقیر کے کٹورے کا واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری اپنی زندگی کا آئینہ ہے. بادشاہ کی ساری دولت, سونا, چاندی اور ہیرے جواہرات مل کر بھی اس ایک چھوٹے سے کٹورے کو نہیں بھر سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ کٹورا کسی دھات کا نہیں تھا, وہ انسان کی ہوس, لالچ اور نفس کا کٹورا تھا. آج ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, ہمارا حال بھی کیا اس فقیر کے کٹورے جیسا نہیں ہو گیا؟ ہماری آنکھیں اور ہمارا دل اس دنیا کی چمک دمک اور دکھاوے میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہماری طلب کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. خاص طور پر یہ موبائل فون جو ہمارے ہاتھوں میں 24 گھنٹے رہتا ہے, یہ آج کے دور کا وہی لالچی کٹورا ہے. ہم دن رات اس ڈیجیٹل سکرین پر انگلیاں گھماتے ہیں, لائکس, ویوز اور دنیا کی بے مقصد رنگینیاں دیکھتے ہیں. لیکن کیا اس سب سے ہمارا دل کبھی بھرتا ہے؟ نہیں, یہ ایسی آگ ہے جو اور زیادہ بھڑکتی ہے. ہم اس ڈیجیٹل نشے اور دنیاوی دوڑ میں اپنے رب کو, اپنی آخرت کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کی آنکھ کا یہ کٹورا دنیا کے کسی خزانے سے نہیں بھر سکتا, اسے صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور ہمارے ہاتھوں سے وقت نکل جائے, اس موبائل کی جھوٹی دنیا سے باہر نکلیں, اپنے بنانے والے کو پہچانیں اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں, کیونکہ حقیقی سکون صرف اسی میں ہے. اگر آج اس پیغام نے آپ کے دل پر دستک دی ہے اور آپ کی سوئی ہوئی روح کو جگایا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو سکے. ایسے ہی روحانی, جذباتی اور دل کو بیدار کرنے والے بیانات سننے کے لیے آپ کے اپنے چینل نور بیان ٹی وی آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.